الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں استاذ العلماء شاہ سوار میدان مناظرہ جناب حضرت مولانا عبدالقدوس حیدری صاحب دامت فیوسہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے جواہر پارے توڑی خدمت دے اندر پیش فرما چکن اللہ رب العالمین انہاں دے علم عمل عمر حسن بیان اور تقوی دے اندر مزید برکتہ نصیب فرماوے سادے مہمان محترم شاہ سوار میدان خطابت جناب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بدیانوی صاحب زید مجدہ تقریباً 8 سال دی طویل مدت تو بعد توڑے شہر دے اندر تشریف لے آئے اس مسجد وچ بھی اور آس پاس علاقے وچ سادہ دروس قرآن دا سلسلہ جاری رہندا ہے
اس واسطے میری دل دی خواہش یہ ہے کہ تفصیل نال بیان سارے مہمان محترم دا ہونا چاہیے۔ میں دوستان دے حکم دی تعمیل وچ چند معروضات رضائے الہی دے حصول دی خاطر عرض کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے، ایک دور دراز علاقے تو سفر کر کے دیہاتی بندہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھیا۔ عرض کی تھی حضرت میں تمہاری خدمت دے اندر مسلمان ہومن واسطے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دل اے دیہاتی دی درخواست سن کے خوشی تو باغ باغ ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھ کے او دیہاتی بندہ خالی مسلمان نہیں تھیا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی نال بڑھ گیا۔ دوسری درخواست ایک کی تھی صحابہ دی خدمت، حضرت میرا علاقہ بڑا دور ہے، شاید زندگی دے اندر دوسری بار میری حاضری تمہاری خدمت نہ ہو سکے۔ میں واپسی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گل پوچھنا چاہنا کہ کوئی میں نو آسان طریقہ دس چھوڑا کہ جس سے میں عمل کراں اور آسانی نال جنت داخل تھی ونیا۔ کتنا قیمتی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کی تھا۔ معذرت نال سارے سوالات ہونے علماء کرام تے جس کے واسطے تلا گنگے علاقے دے اندر رکا آیا بیانی۔ میں جس ویلے رکا کھولا تو سوال لکھا ہوا یہ حضرت اے دسو بھئی حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہیں پڑھایا ہی؟ میں کہا میں تو نہیں پڑھایا۔ سارے کل موت تو بعد سوال تھی میں بے تو کو پتہ ہے کہ نہیں حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہیں پڑھایا ہے؟ جس کے واسطے سوال، کتنا قیمتی سوال اس دیہاتی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کی تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ترے ایسیاں گلاں بیان فرمائیاں کہ جنہ تے عمل کرن نال انسان آسانی نال جنت داخل ہو سکتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولك الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دیہاتی بندہ اگر آسانی نال جنت داخل تھینا چاہنے غصے نو کنٹرول کرنا تیرا کم ہے، آسانی نال تینو جنت بھیجنے والا اللہ کریم دا کم ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اور رب العالمین دے قرآن پاک دا انداز۔ یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت نا سورت آل عمران۔ اللہ کریم اس مقام تے جنتیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیں۔ آیت نمبر 134 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔
دوستاں دے سامنے جنتی کونین غصے نو پی ونجن والے غصے نو کنٹرول کرن والے لوگاں دی کمی پیشیاں معاف کرنے والے تے اللہ کریم ایسے احسان کرن والے لوگاں نال محبت تے پیار کرنا ہوندے حضرت زین العابدین حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دے فرزند ارجمند وضو کرے دے پین خادمہ دے کنید وضو کرے دی پئیے برتن ہتھی ہن کے اتفاق نال ہاتھ بھی جو برتن گر گیا سارا پانی حضرت زین العابدین دے کپڑا دے بیٹا گیا ہے حضرت زین العابدین نے جس ویلے کپڑے پانی نال تر نٹھے چہرے دے تیبر بدل گئے غصے تو چہرہ رتا لال تھی گیا ہے جس ویلے خادمہ نے رٹھے جو حضرت زین العابدین نو غصہ دے کامل لگ گئی ہے فوراں خادمہ دی زبان تے قرآن پاک دے الفاظ جاری ہو گئے جنتی کونن والقاسمین الغیث غصے نو پی منجن والے حضرت زین العابدین رحمت اللہ نے فرمایا مائی تو قرآن پڑھ دی بانیاں میں عمل کرے دا ویسا غصہ پی گیا بس خادمہ نے بس نہیں کی دی اگو قرآن پاک دے الفاظ پڑھیں جنتی کون والعافین من الناس لوگاں دی غلطیاں معاف کرنے والے ہیں حضرت زین العابدین فرمایا تو قرآن پڑھ دی ویسے میں عمل کر کے لکھے دا ویسا غصہ بھی پی گیا غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے بس خاتمہ نے بس نہیں کی تھی ابو قرآن پاک دے الفاظ تلاوت کی تھے نا واللہ یحب المحسنین اللہ جے احسان کرنے والا نال پیار کرے نہ ہے حضرت العابدین فرمان لگے میں غصہ بھی پی گیا غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے احسان بھی تیرے دے کرے دا پیا تو اللہ دے ناتے آزادے معاف کرے ساری امامہ بھیڑا دی زبان تے کہرے لفظی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإني أريد كنا أكثر أهل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیبیوں مائیوں عورتوں اللہ کریم دے رسے دے خوب صدقہ خیرات کیتا کرو اللہ کریم میں کو نظارہ کرایا ہے کہ جہنم دی بھا دے اندر مردہ دی نسبت عورتوں نے زیادہ سرنے حدیث پاکی لفظیں قلنا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں چیخ بیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مردوں دی نسبت عورتوں نے جہنم دے اندر زیادہ کیوں سڑنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغسرن اللعنہ وتغفرن العشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے دوسرا جہنم دی بھاد اندر زیادہ سڑنا ہے ایک دوسرے تے لانتاں زیادیاں کریں دیا ہو اولاد تے نراز صحیح آکھا لکھ لانتی دی یہ تو بگڑ کے لکھ بڑھ گئی ہے اصل لفظ لکھ لانت پلوتا پائی گڑھیں دیئے تے اللہ کریم چندے تے ایک واری لانت چا کرے ست نسلہ توڑی اثر وید ہے یہ لکھ لانت پلوتا پائی دے دیئے تے قبولیت دا ٹیم ہوئے تے اللہ قبول چا کرے اولاد دے حقی چے پلوتا وقت اولاد دے تلوے جہان برباد ہو گئے تغفرن العشیر تے خامتی نا شکری بوں کرے نہیں ہوئے اس وجہ دوسا جنم دے اندر دیادہ سرنے عورت دا انداز دیکھو تے اپنے ماحولی دوستہ نظر دوڑا منی ہے حدیث پاک بھی چاہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال کی دے حضرت ایک مئی ہے نماز روزے دی پابند نفل عبادت بھی زیادہ کرے دیئے
لیکن زبان نال گواٹیاں نو تکلیف دے دیئے ایسی عورت دے بارے کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جائی مائنے جیری نفلی عبادت فرضی دے نال زیادہ کریں دیئے لیکن زبان نال گواٹیاں نو تکلیف دے دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جہنم دے اندر داخل تھیمنے صاحب عرض کی دی حضرت ایک مائی ہے جیری نفل عبادت زیادہ نہیں کرے دی فرائض دی پابندی ہے لیکن اپنی زبان نال کے کو دکھ دے تکلیف نہیں دے دی ای بی بی دے بارے کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی الجنہ جنتی وارث بن سی اون عورت دا حال دیکھو ساری اماں بہنا دے حالات کیا ہیں دو بیبیاں کٹھیاں تھیاں نہیں تریشی دا گلہ شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گل بیان فرمائی دیاتی غصہ نہیں کرنا آونجے تو کنٹرول کرنا ہے پالا کل جنہ آسانی نال تینو جنت نصیب تھی منگنی ہے ناوے پارے دا انداز سورت دانا سورت العراف یہ میرے سامنے نامہ پارا کھلا ہوئے فرمایا خُوزِل افوا وَعَمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ آیت نمبر 199 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے بخاری شریف دے اندر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت دے اندر حضرت حر ابن قید حاضر تھے یہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی مجلس شورا دے بڑے اہم ممبرہن امیر المومنین جی ایک گزارش ہے جی میرا چاچا آیا مدینہ طیبہ تو باہر رمن والا دھوک تے ڈیریاں تے رمن والا تے آپ نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ اس دا اس میں گرامی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے چاچے نو گھنڈا ہو میں ملاقات کرے نا امیر المومنین میرے بڑھڑے چاچے دی تمنا ہے کہ جیرے ویلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نال ملاقات تھی وے اور کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے وکھرا ٹائم دے منے جی گھنا ہو حضرت عمر نے کہا چاچے نو گھن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تخلیہ کرا چھوڑے بخاری شریف وچے ان ترے بندے ان محفل وچ ہی کو بڑھڑا چاچا ہو گیا ہوئے نا اندے بھتیجے حریب نے کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم فرمانے لگے بابا جی کیری گل کرنی ہے میرے نال وکھری کرو جی بڑھڑے بندے دی زبانی چوں نکلے امیر المومنین تو میرے نال انصاف کیوں نہیں کرے دے میں انصاف نہ کرے دا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے تیبر بدلن لگے بڑھڑا ہویا نہ کھن لگے بخاری شریفی چے جیرا بیت المال وچوں میں نو مہانا وظیفہ ملتا ہے وظیفہ تھوڑا ہے تانوں دا وظیفہ زیادہ دیونا چاہیے دائی تو میرے نال انصاف نہیں پہ کریں دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ اس سے درد دلال ہو گیا ہے درہ چایا نے تیوار کرن لگی ہے میں سبق روک چھوڑے دوستو اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انصاف نہ کریں دے تا روئے زمین تے انصاف کرنے والا بندہ پیدا ہی نہیں ہویا مدینہ طیبہ دی زمین وچ زلزلہ آیا زمین لرزن لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت وچ درہ چاہ کے زمین تے مارے ٹھہر بانج تھم بانج کیا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیرے دن صاحب نہیں کیتا رب کعبہ دی قسم ہے 1400 سال گزر چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے درہ مارن تو بعد آج تک 14 صدیاں وچ مدینہ طیبہ دی زمین وچ زلزلہ نہیں آیا تقریری فرماون لگے فَاسْمَهُ وَاطِعُوا
لوگوں میری گل سنو تے منو بھی صحیح. دیہاتی غریب بندہ اٹھی کھلوتا ہے آخر لگا لا نسمو بلا نتیو نہ سن دے ہیں نہ تیری گل من دے ہیں. کیوں بھئی کے وجہ ہے؟ وجہ دس. دیہاتی بندہ آخر لگا امیر المومنین بیت المال وچوں ہر مسلمان وہی کی چادر ملیے ہے. تواڈے حصے دے اندر بھی ایک چادر آئی ایک چادر نال سدا پورا لباس تیار نہیں ہو سکتا. تو سدا قداور شخصیت ہو ایک چادر نال تواڈا لباس کی میں پورا بن گیا ہے. جتنے دوڑی تو اپنے لباس دا حساب نہیں دیونا اساں نہ تواڈی گل سننی ہے نہ مننی ہے. آج دیکھن حکمرانہ نال کوئی گل کر دکھاوے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹے اٹھو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جواب دیو. بیٹے اٹھے دے فرمان لگے دیہاتی اپنے حصے دی چادر میں ابا جان نو دیتی ہے تامن کے لباس پورا تیار ہوئے. دیہاتی آکھن لگا دل دی تسلی ہو گئی ہے اور حکم دیونا تواڈا کم ہے تے سن کے اطاعت کرنا ساڈا کم ہے. ایک تریجی مثال چھوٹی جی حضرت عمر دے صاحب دی. صحابہ کرام دا لشکر جس ویلے پہنچے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی قیادت وچ بیت المقدس نو فتح کرن واسطے عیسائی آکھن لگے مسلمانوں تواڈا امیر کون ہے؟ جی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی آکھن لگے سوال ہی پیدا نہیں تھی دا کہ تساں بیت المقدس نو فتح کر سکو. صحابہ کرام پوچھے کیوں؟ عیسائی آکھن لگے آسمانی کتاباں دے اندر نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تے نام بھی لکھا ہوا ہے جب بیت المقدس نو فتح کرنا ہے اس سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتح نہیں بھی کر سکتے. صحابہ کرام نے نعرہ لایا آکھن لگے فتح البلد ورب الکعبہ سنو کعبے دے رب دی قسم ہے اساں بیت المقدس شہر فتح کر چھوڑے. عیسائی آکھن لگے کی میں فتح کر چھوڑے تواڈے سپاہ سالار دا نام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صحابہ کرام فرماون لگے عیسائیو سانو بھیجن والے دا نام جو حضرت عمر ہے. بس 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 کوئی جھگڑا نہیں. تو اطلاع بھیجو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ تشریف گھناویں اسا بیت المقدس دی چابی انہاں دے ہاتھ دے اوتے یہ رکھنی ہے. اطلاع بھیجی گئی ہے. گل مختصر شورا دے اندر مشورہ پاس ہویا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بننا چاہیے ہے ایک غلام ہے ایک سواری ہے ایک پانی دا مشکیدہ ہے تھوڑے جتنے جوین تے تھوڑے جتنے کھجور دے دانے ہیں ایک گھن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہونے لگے تے خادم نو فرمایا لے 3 میل تے پیدل چلنا ہے تے میں سوار تھیمنا ہے 3 میل میں پیدل چلنا ہے تے تے سوار تھیمنا ہے. انہیں چلنے سفر تے کرے دے جس میں بیت المقدس دے قریب پہنچے سوار ہومن دیواری غلام دی آئی تے پیدل چلن دی واری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے. خاتم حق جوڑے امیر المومنین عیسائی باہر نکلے کھلوتے نے استقبال واسطے سوار تھی من دی واری میں دیئے تسا سوار تھی ونیو میں سواری دی مہار پکڑ کے پیدل چلنا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماون لگے سوار ہومن واسطے سوار تو میں تھی ویسا لیکن قیامت تک فاروق اعظم دے انسان دے اتے دھپا لگ بجنے تو سوار تھی مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں. میں نے آکھن لے ہونا دوستو فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے سوشلزم نہیں کیمونزم نہیں ڈیموکریسی نہیں فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا. اسے آکھن لگے صحابہ کرام اسا چابیاں حوالے نہیں کرنیاں. کیوں بھائی تو سارا معاہدہ نہیں حضرت عمر آوے کھجیا
تیرا سواری دے سوار تھی دیاں بھی ہے اسا آسمانی کتاباں کھولی کھڑوتے ہیں سوار دے اندر دا ایک نشانی بھی حضرت عمر والی نہیں صحابہ کرام فرماون لگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نشانیاں چیک کرنی نہیں سائیو تا سوار نو نہیں دیکھنا اس نو دیکھنا ہے جدے ہاتھ دے اندر اٹھنی دی مہارے 26واں پارہ سورت دنا سورت الفتح فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل آیت نمبر 29 سورت الفتح دی 26واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دیا نشانیاں اللہ نے تورات و انجیل دے اندر بیان کر چھوڑیاں ہن سوار دے اندر نشانیاں ڈٹھیاں حیران تھی گئے اس مونڈے تو گھن کے اس مونڈے تک کرتے نو 18 ٹاکیاں چمڑے دیا لگی ہوئیاں نشانیاں چکی تھیاں چابی حضرت عمر دے ہتھے رکھ لی تھیاں میں تفصیل نہیں سنا منی سبق حضرت عمر دے انصاف بخاری شریف وچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو غصہ آ گیا ہے میں انصاف نہ کرے دا بابا جی تو آگ دے انصاف نہیں کرے دا تو راچا کے وار کرن لگے ہیں حضرت ہونے بنے کہہ دے نال بیٹھے ہن انہاں دی زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ میں اولی رکھی بیٹھا حوالے دے ہوتے تے اے بھی بخاری شریف دے لفظین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے وچ کان وقافن عند کتاب اللہ رواہ البخاری ان اپنی بولی دا ایک محاورہ سنا من لگا جتھا قرآن پاک دی آیت آونجے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوٹیاں سٹ گھتے نے ہن ساڑھا محاورہ سر چا جھکایا آیت دا مطلب خُذِ الْعَفْوَ معافی نو مضبوط پکڑو معافی دیانت بناؤ کہ کسے تو کمی بیشی تھی بھی بنجے معاف کر چھوڑا کرو وَعْمُرْ بِالْعُرْفِ نیک کم دا حکم دیتا کرو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تے جیرا بندہ دوری شان دے مقام دا واقف نہیں کوئی گھاٹا باتا تھی بھی بنجے تو پرواہ نہ کیتی کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن دیا ہے سن دے گئے دے غصہ اللہ دھا گیا ہے دورا چا رکھا نے میں اللہ نے راہ سے معاف کر چھوڑے یہ ہن قرآن سن کے غصے نو کنٹرول کرنا لے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچی گل بیان فرمائی دیہاتی دے سامنے جنت دے اندر آسانی نال وجنا چاہنے تلا تسأل الناس شيئا ولك الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیہاتی بندہ اپنی حاجت ضرورت لوگاں دے سامنے بیان نہیں کرنی حاجت بیان کرنی ہے تو صرف اللہ کریم دے سامنے بیان کرنی ہے اپنی حاجات دے ضروریات اللہ دے سامنے بیان کرنا تیرا کم ہے تے آسانی نال تینو جنت داخل کرنا رب العالمین دا کم ہے دین جھگڑے دا نا نہیں دوستو دین تا پیار محبت دا نا ہے سمجھن سمجھامن دا نا ہے یہ تو آنے تے میرے ہاتھ پیدا کرنے والا اللہ ہاتھ پھیرامن دلیں بھی صرف اللہ زبان پیدا کرنے والا اللہ تا زبان نال ہر قسم دی حاجات ضروریات پیش کرن دے لیں بھی صرف اللہ میں دوستن ورز کرے نہ ہونا اللہ کریم نے جرا سارا جسم بنایا ہے جسم دے اکثر آزا اللہ کریم نے جوڑا جوڑا بنائیں ہاتھ بھی دو بنائیں اکھیاں بھی دو بنائیں کن بھی دو بنائیں پیر دے گھٹنے بھی دو بنائیں کندھے بھی دو بنائیں لیکن ترے شیاں اللہ دو دو نہیں بنائیں ہک کی کر کے بنائیں دل بھی ہک بنایا متھا بھی ہک بنایا تے زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے تلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن ہے 21واں پارہ
سورت دنا سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 4 تے میں گلی رکھی ہوئی ہے تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے اپنے دور دے اندر پنجاب دے ولیاں دے سردار فرمے نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپی نہ بیٹھا کھولی بیٹھا، یہ امتیاز ساری جماعت شاہ توحید و سنت دا یہ حوالہ ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بندے دے دل وچ، کسی بندے دے سینے وچ، کسی بندے دے پہلو وچ میں اللہ کریم نے دو دل نہیں بنے ہیں، دل ایک بنایا ہے۔ یہ حوالہ کسی بندے دے پہلو دے سینے وچ میں اللہ نے دو دل نہیں بنے ہیں، دل ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے، دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے۔ یہ ساتھی اللہ نو مننا لینا تے اللہ نال محبت رکھنا لینا، ذرا دل تے زبان دی موافقت نال اچھا جواب دیوے۔ دل ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے، کہندا نہیں اللہ کو مننا لے اچھا حسن کہندا مدھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے۔ ایک قرآن پاک میرے ہتھی چے لا الہ الا اللہ محمد الرسول میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑا ہے، جس نے اللہ دا قرآن ولی آکھے جر اس نے ولی نہ منے ایسے بندے نو اسا مسلمان بھی نہ سمجھ دے۔ سارے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے اللہ دے سچے ولی دی جتی سارے سر دا تاج، اللہ دے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی ساری اکھیاں دا سرما، اولیاء کرام دی شان مقام رتبہ دے درجہ برحق، اولیاء کرام دی ولایت برحق، لیکن متھا ہی کے تحیق متھے دے نال سجدہ صرف ایک اللہ کریم دا حق کے، اولیاء کرام دی ولایت برحق، سجدہ صرف اللہ کریم دا حق۔ میں سبق روک چھوڑے، صحابہ کرام عرض کرنے کی حضرت انت حق وہی اس جادہ لک، عرب تو باہر عجم درامن والے لوگ اپنے سرداروں دے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں دینا، ساری کائنات دے سردار دے بادشاہ جمع تھی منجنا توڑے قدمہ دی خاک دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سنو اجازت دے ہو اسا توڑا تعظیمی سجدہ کرنا چاہنے ہیں۔ بیٹا بیبری بچے لوگ کے باونے نہیں چاہیے، کمال بچہ نہ مقام ہی نہیں ہے کہ باونے نہیں بدنسبی پیدا کریں بیروے کو ساتھی جنہا جملہ سناونا چاہنا دل دی تختیاں دے دوستہ لکھڑا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ آپ نو خدا سمجھ کے نن کرنا چاہتے ہیں، الہ سمجھ کے سجدہ نن کرنا چاہتے ہیں، عزت واسطے ادب واسطے احترام واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو وڈا سردار اللہ نہ بنائے نہ قیامت دونی بناونے ہیں۔ عقیدہ میرا سنگھی نو سارے دوست جیرے مکتب فکر نال تعلق رکھنا لے حباب تشریف فرما ہو، عقیدہ سر وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی بن کر، امام المرسلی بن کر، شفیع المذنبی بن کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ آپ تو بڑی شان والا اللہ بھرایا ہی نہیں، ترا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی گنجائش نہیں. انسان دے تعظیمی سجدے دی اجازت ہوندی میری شریعت وچ. تا بیوی نو حکم نے وہاں خامد دا تعظیمی سجدہ کر. بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. تو صحابہ کرام نو محرامات کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. متھا ہکے تحیق متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لین بھی صرف ہکے. کون؟ جسم نال کون؟ آخری پارا سورت دنا سورت البلد یہ حوالہ ہے آیت نمبر 8 سے 9 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. میں اللہ کریم نے انسان دی اکھیاں بھی دو بنائیں. عینین شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائیں. لیکن دو ہونٹوں دے درمیان وچ لسانہ زبان میں اللہ کریم نے ایک بنائی ہے. مثلا سمجھا چھوڑے کائنات والو زبان ہکے تحیق زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکارا دے لیگ بھی ہکے. 26واں پارہ سورت دنا سورت قاف. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن. یہ میں انگلی رکھی ہوئے حوالے دے ہوتے یہ حوالہ ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں صبح سندھ بیان پیا کرا رکا گیا. مولانا صاحب غلطہ بری بجائے حاجت ہوئے ضرورت ہوئے اللہ دے سامنے پیش کرنی چاہیے. پر مولانا صاحب چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے. سندھا لے سنے دن ڈاکیڑ پوڑی دی ضرورت ہے. کوئی جو پانی کڑھنا ہوئے رسی دے بوکے دی ضرورت ہے. رکا گیا. مولانا صاحب ججنوں ملنا ہوئے وکیل دی ضرورت ہے. افسروں ملنا ہوئے چپڑاسی دی ضرورت ہے. میں کہ دوستو اس رکے دا جواب اللہ 1400 سال پہلے نازل کر چھوڑا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ایک کھولی بیٹھا میں نے اللہ مردی قسم انسان پیدا بھی میں اللہ نے کیتا ہے. تے میں اللہ انسان دے دل دے ارادے دے خیال بھی جاننا. تے میں اللہ انسان دی شارف تو بھی زیادہ نیڑے آن. کیا دوستو میں منینا چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے کیونکہ چھت پرے ہوں دیئے اچھی ہوں دیئے. کوئی جو پانی کڑھنا ہوئے رسی دے بوکے دی ضرورت ہے کیونکہ پانی جھکا ہوں دے پرے ہوں دے. تے جیرا اللہ شارف تو بھی زیادہ قریب ہوئے اتھا رسی دے بوکے علی چھال دے سیڑھی علی مثال لے مردی لوڑ نہیں. ایک قرآن ہے جج دے سامنے پیش تھیمنا ہوئے تاں وکیل کریں دے. جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا. چپڑاسی دی تاں ضرورت ہے افسر نو پتہ نہیں. دفتر دے دروازے دے کون آیا کھلوتا ہے. اللہ فرمے دے نعلم ما توسوس به نفسو. میں اللہ دا انسان دے دل دے ہر خیال دے ارادے نو ہی جاننا. بلکہ اگلی گال توڑے سارے دل ویچ جیرا ارادہ دے خیالہ دا بھی ہے اس نو بھی جانن والا اللہ. تے جیرا ارادہ دے خیال اجڑ تھوڑی دل ویچ پیدا نہیں تھیا اس نو بھی جانن والا اللہ. تے جیرا اللہ دل دے ارادے جاندہ ہوئے دل دی نیتہ دے خیال جاندہ ہوئے اتھا جج والی وکیل والی اتھا چپڑاسی والی تے اتھا افسر والی مثالہ ڈیمن دی لوڑ نہیں. سرکی دا شیر مطلب لا الہ الا اللہ دا
ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والانوں روز پکارے دور والانوں روز پکارے تئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسانی نال جنت ونجنا چاہنے تلا تسلن ناس شیعہ والا کل جنہ حاجت ہوئے ضرورت ہوئے اپنی حاجت ضرورت اللہ دے سامنے پیش کرنا تیرا کم ہے آسانی نال تینو جنت داخل کرنا رب العالمین دا کم ہے میں گزارش کی ہے کہ حضرت بندیالوی صاحب بھی تشریف آوری تک میں دوسرا دے سامنے معلومات پیش کر رہی ہوں 2011 دے اندر حضرت بندیالوی صاحب دا تے میرا کٹھے بیان ہویا اس مسجد وچ میں کئی سلاں بھی سالی کئی دفعہ درس قرآن دے حوالے نال حاضر تھیندا رہنا میری ابتدا میں عرض کیتے دلی خواہش ہے کہ حضرت دا مفصل بیان ہوئے میں ان الفاظ سے اجازت چاہنا اللہ کریم سارے میزبان دوستانوں اس دی محنت دا اجر عظیم عطا فرماوے اور اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین